بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ قرآن کریم سورۃ فاتحہ اور 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ فاتحہ فتحن سے ہے۔ فتحن کا معنی کھولنا ہے۔ چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کے دیگر معروف و مشہور نام ام الکتاب اور ام القرآن، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ خلاصہ قرآن کریم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضامین تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ اور ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا۔ مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات کو بیان فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ 6 مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ماننے والوں کے لیے ایک ہی قسم کا لفظ الذین انعمت علیہم لائے ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 الفاظ الگ الگ لائے ہیں۔ نمبر 1 مغضوب، نمبر 2 ضال۔ جو شخص ضد، انا اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے وہ مغضوب میں شامل ہے، جیسے یہود، اور جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہ مانے وہ ضال میں شامل ہے، مثلا نصارہ۔ انعام یافتہ 4 طبقات۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور وہ 4 ہے۔ نمبر 1 انبیاء کرام علیہم السلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ مغضوب علیہم اور گمراہ طبقہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ آیت میں ہم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں سے مغضوب علیہم اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ان سے بچا لو جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں گائے کا واقع بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ حروف مقطعات۔ الف لام میم۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ مقطعات مقطعاتن کی جمع ہے، اور یہ قطعن سے مشتق ہے، جس کا معنی کاٹنا ہے۔ چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو ایک آیت بھی ہے، اس کا مقابلہ سارے عرب باوجود فصاحت و بلاغت کے نہیں کر سکے۔ نیز چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے علم قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ اہل ایمان کے اوصاف۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے جنت، جہنم وغیرہ، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ منافقین کی خصلتیں۔ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ پھر منافقین کی خصلتوں کا ذکر فرمایا۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص میں مبتلا ہے، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اور انعامت خداوندی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے
ان کو دنیاوی خوشحالی بھی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام کیا گیا، پتھر سے پانی کے بعد چشمے جاری کیے گئے، ان کے علاوہ بھی ان پر کئی احسانات کیے گئے تھے۔ انعامات خداوندی کی ناشکری۔ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی و معنوی تحریف کی، بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف ہم یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ قاتل معلوم کرنے کا عجیب طریقہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس معروف واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا تھا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گی۔ گائے ذبح کرنے کی حکمت ہے، اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروہ بعث بعد الموت کا منکر تھا، اس سے ان پر حجت تام ہوئی، نیز بچڑے کے ساتھ جو بنی اسرائیل کی عقیدت و محبت تھی اس کا بھی رد ہوا۔ ہاروت و ماروت قصہ۔ ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا ہے۔ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، نیز یہ اس لیے بھی کیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ یہود کی شرارت کھل گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ لفظ راعینا استعمال کر دیتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ راعینا کے بجائے انظرنا کہا کرے، یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، پھر کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہود خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہے، لہذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دے تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات میں ثابت قدم رہنا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشیں آئیں، عقیدہ توحید بیان کرنے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مکہ مکرمہ کی وادی میں اہلیہ اور بچے کو چھوڑنے کا حکم ملا، بیٹے کے بارے میں جو خواب دیکھا اسے پورا کرنے کا حکم ملا تو اسے قربان کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں کو پورا کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی امامت کا منصب دینا چاہا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا۔ آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، نبی تھے، اور ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اس سے یہود یہ سمجھنے لگے کہ دنیا میں امامت کے مستحق صرف ہم ہی ہیں۔ یہاں ان کی غلط فہمی کو دور کیا
نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل اہل عرب سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ملت ابراہیمی کی اتباع، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام میں اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ کل، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔